اس انجمن کی آخری کڑی خازن علی ابن برکت علی صاحب کا آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے فضیلت قرآن پاک۔ یہ حفظ دعا میں تعلیم حاصل کر رہے اور اروڑا بازار کے رہنے والے۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم۔ آج کی اس بمحفل و ببرکات اجلاس میں میرا موضوع سخن ہے دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کلام قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف صادق اور سچا ہے۔ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، جس کا بیان مقدس، جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے برحق اور صادق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس پر قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ نوجوان دوستو، یہ وہی قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جس نے پس مردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ یہ وہی قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطینوں کا آسمان پر جانا بند ہوا۔ یہ وہی قرآن ہے جس کی برکت سے یہ وہی قرآن ہے جس کی برکت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہ وہی قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جس کی مثل پیش کرنے کے لیے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہ وہی قرآن ہے جو ضلالت و گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہ وہی قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہ وہی قرآن ہے جس کی تلاوت کے واسطے دلوں میں فراحت و بشاشت ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشی۔ یہ وہی قرآن ہے جن کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار آئی۔ محترم حضرات، آج کی اس دور میں حفظ کلام اللہ پاک کو فضول کام بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کے الفاظ کو رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ حالانکہ افسوس صدا افسوس اس کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے جس کے بارے میں شہنشاہ بطحہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، ٹھہر کے پڑھنا جیسے تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں تو آخری آیت پر پہنچے گا۔ محترم حضرات، یاد رکھو یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ چاند، سورج، زمین، ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ قرآن رب کائنات کا وہ عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جس کا اتارنے والا خود خالق الامین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ روح الامین، جس ذات پر اتارا گیا وہ صادق الامین، جس مقام پر اتارا گیا وہ بلد الامین، جس مہینے میں اتارا گیا وہ تمام مہینوں سے افضل، جس رات میں اتارا گیا وہ 1000 راتوں سے بہتر۔ اللہ کا یہ مقدس کلام تمام کلاموں پر فضیلت رکھتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے خود حق تعالی شاناؤں کو تمام مخلوق پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو کل قیامت کے دن اس کے والدین کو سورج سے بھی روشن تاج پہنایا جائے گا۔ اندازہ لگائے کہ جب اس کے والدین کو اس قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کا کیا عالم ہوگا، کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ حضرات، کل قیامت کے دن 10 آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوں گی، ان کو کل اس حافظ قرآن اللہ رب العزت کے بارگاہ میں ان کے لیے سفارش کریں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گا اور اس کو ان کی برکت سے نجات عطا ہوں گی۔ محترم حضرات، یہ قرآن وہ عظیم مقدس ہے جو روح خداوند ہے، معدن حیات، سرچشمہ زندگی ہے۔ وہ قوم جو پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جن کو ذلیل و حقیر سمجھتی تھی، کوئی ان کو اونٹ کی مینگنیوں میں کھیلنے والا سمجھتا، تو کوئی ان کو جہلائے عرب کا خطاب دیتا، تو کوئی ان کو جاہلین مکہ کہتا۔ لیکن جب قرآن آیا جن کا نام جہلائے عرب تھا، صحابہ اکرام ہو گیا۔ وہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی، طاقت و قوت سے ایسی لیس ہوئی کہ جس نے کیسر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا، بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔
محترم حضرات، قرآن آیا تو زبان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات میں پیغام آیا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو عدل و انصاف آیا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا، قرآن آیا تو باطل کے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو کفر و شرک نے دم توڑ دیا، قرآن آیا تو ساری کائنات کو نور ملا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو توحید ملی، ایمان ملا، قرآن آیا تو گلدستان کو باہر ملی۔ ہاں مجھے کہنے دیجئے، قرآن آیا تو شریعت ملی، قرآن آیا تو روشنی ملی، قرآن آیا تو ہدایت ملی، قرآن آیا تو میرے دوستو قرآن آیا تو سب کچھ ملا۔ مگر دوستو ہم نے آج قرآن کے مقدس کلام کو ترک کر دیا، اس کے پاکیزہ کلمات کو ترک کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا، ذلت و رسوائی کے غار میں جا گری۔ وہ مسلم قوم جس کی کامیابی آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، ناکامی اس کا مقدر بن گئی۔ وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خوخار درندوں نے جنگل خالی کر دیا تھا، آج ایک چوٹی بھی اس کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ مسلم قوم جس نے کبھی حکومتوں اور سلطنتوں کا تختہ الٹ دیا تھا، آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ مسلمانوں سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک کرو، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ محترم حضرات، جہاں نثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتب خانے میں قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں تھی، اسی کو لے کر وہ آگے بڑھے اور کامیابی ان کے قدم چومتی چلی گئی۔ یہ قرآن ہی تھا جس کی برکت سے بدر کے میدان میں 313 نے مکہ کی قسمت کو بدل دیا۔ آج ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن دوسری قوم ہم پر سوار ہے۔ ہماری جان ہماری محفوظ نہیں ہے، مال ہماری محفوظ نہیں ہے، عزت و آبرو سے ہمارے کھلواڑ ہے۔ نہ ہماری مساجد محفوظ ہے، نہ ہماری مدارس محفوظ ہے۔ ظلم و ستم کی چکی ہمارے لیے جاری ہے، جس میں ہم مزے سے پیچھے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں، ایک دور تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ حامان بن ولید سے ہوتا ہے۔ وہ خدائے دشمن اور خدائے رسول کے بعد بڑی طاقت و قوت ہے۔ 60,000 کا لشکر جرار ہے، مسلمانوں کی فوج 10,000، مسلمانوں کی فوج کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید ہے۔ مسلمانوں کو اس کا کوئی علم نہیں کہ دشمنوں کی تعداد کتنی ہے۔ مشورہ ہوتا ہے، خالد بن ولید سے کہا جاتا ہے کہ آپ 300 آدمی لے جاؤ اور پتہ لگاؤ کہ دشمنوں کی فوجیں کہاں ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، ان کے پاس سامان حرب کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی قوت دیکھیے، فرماتے ہیں 300 کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ صرف 30 آدمی کافی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، آپ کی ایمانی قوت آپ کو مبارک ہو، لیکن یہ دنیا دارالاسباب ہے، 30 آدمی کچھ نہیں، کم از کم 60 لے جاؤ۔ چنانچہ 30 آدمی کا اور اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جب یہ اسلامی فوج کا مختصر سا قافلہ آگے بڑھتا ہے، چند میل کے فاصلے پر معلوم ہوتا ہے کہ وہاں دشمنوں کا لشکر ہے، تعداد 60,000 ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی حرارت جوش میں آتی ہے، فرماتے ہیں کہ دشمن کا لشکر سامنے ہے، میری یہ رائے ہے کہ ادھر منتظر صحابہ کو اطلاع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم کافی ہے۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہم شوق شہادت ہے۔ جب شوق شہادت سامنے آئی، دشمن کی کثرات کی پرواہ نہ کیا۔ اسلامی فوج جب مجاہد اعظم سب بناتا ہے تو دشمن کا لشکر 60,000 کا لشکر سامنے ہے۔ حامان بن ولی آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ میں مسلمان قوم کو بڑی سمجھدار سمجھتا تھا، لیکن معلوم ہوتا ہے تم تو احمق ہو۔ 60,000 کا مقابلہ کرنے کے لیے 60 آدمی لے آئے، جاؤ ہم تم پر رحم کھاتے ہیں، کیوں اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہو، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ۔ 2 بورے کھجور کے اور کچھ اشرفیہ دے دیتا ہے۔ دوستو جگر پر ہاتھ رکھ کے کہے اور سنے، خالد بن ولید فرماتے ہیں، تو کمانڈر بن کر آیا ہے یا بزدل؟ تو کمانڈر بن کر آیا ہے یا بزدل؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنی بزدلی کو واعظ کے پردے میں چھپاتا ہے؟ تجھ میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے؟ اسلامی فوج کے اس للکار کو سن کر حامان بن ولی جوش میں آتا ہے، فرماتا ہے پکڑ لو۔ جب صحابہ کرام 60 پر 60,000 کا مقابلہ ہوتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں گھس جاتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ اللہ کے جاباز سپاہی گھستے ہوئے نظر آئے، پھر معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ تلواروں کی چمک اور کھچاکھچ کی کچھ نظر نہیں آیا۔ صرف 3 گھنٹے میں جنگ کا فیصلہ ہوا۔ تاریخ شاہد ہے، زمین و آسمان گواہ ہے کہ 60 نے 60,000 کا منہ پھیر دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ طاقت و قوت کہاں سے آئی؟ میرے عزیزو، یہ وہ قرآن ہی تھا جس نے ایک کو 1,000 پر بھاری کر دیا تھا۔ آج ایک کو 1,000 پر بھاری کر دیا تھا، مگر افسوس
اگر ہم ہمارے مستقبل کو تابناک اور روشن بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن سے وابستہ ہونا ہوگا، قرآن کے پاکیزہ عمل پر قرآن کو ہمارے سینوں میں بسانا ہوگا، قرآن کے پاکیزہ عمل پر ہمیں قرآن پر عمل کرنا ہوگا۔ میں اپنی تقریر اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، کہ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کی الفت قرآن پیدا کر۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔